الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ غزوہ احد کے متعلق باتیں چل رہی تھی۔ کئی آیتوں سے اللہ نے احد کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس میں جو شکست ہوئی، اس میں جو ہار ہوئی، اور ہار سے پہلے جو وقتی جیت ہوئی، اور اس میں صحابہ کرام کا کیا کردار تھا، ان کے متعلق بہت سی باتیں اللہ نے اشارتاً ارشاد فرمائی۔ اس آیت میں بھی اسی واقعے کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جنگ احد میں یہ افواہ مشہور ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کے سننے پر صحابہ کرام کے اندر جو چیز پیدا ہوئی تھی، جو غم اور رنج ان کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، اور وہ اس حد تک تھا کہ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کو بھول گئے، اور کچھ جنگ کا میدان چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے، اور کچھ بالکل غم کے اندر ایسے مبتلا ہو گئے کہ اب کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم۔ یہ چیز پیدا ہوئی صرف ایک افواہ کے پھیلنے کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اصولی مسئلہ اس آیت میں بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ ایمان کا ایک جزو محبت رسول ہے، ایمان کا جزو ہے یہ۔
اگر کسی مومن کے دل میں محبت رسول میں کمی ہے، کمزوری ہے، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ تو محبت رسول جزو ایمان تو ہے، لیکن اس محبت میں اس حد تک آگے بڑھنا کہ محبت میں آگے بڑھتے ہوئے حد کو پار کر جاوے، تو ایسا نہ ہو، اس لیے اس میں ایک اصول بیان کیا۔ جیسا کہ نصارہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، گویا ایک اللہ قرار دے دیا، خدا قرار دیا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اس میں ایک اصول یہ بیان کیا کہ محبت رسول جزو ایمان تو ہے، لیکن وہ محمد جس کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی ہے، ایک رسول ہی ہے۔ اور جس طرح دوسرے انسانوں پر، دوسرے لوگوں پر موت طاری ہونے والی ہے، اسی طرح ان پر بھی ایک موت طاری ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے وہ اصول بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے، وما محمد الا رسول۔ اور پھر دوسرے نبیوں کی مثال بیان کی، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے اور دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے انتقال پر تم دین کی دعوت کو، دین کے کام کو، ایمان کو چھوڑ دو گے اور الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حالانکہ جس اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ اللہ تو ہمیشہ سے ہی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس میں وہ اصول بیان کیا گیا۔ دوسری مصلحت یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے یہ افواہ پھیلا کر ایک صحابہ کرام کی تربیت کرنا چاہی کہ یہ تو ایک وقتی افواہ ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بھول گئے۔ ان کے اوپر یہ خبر ایسا غم بن کر ٹوٹی کہ وہ دنیا کی ساری چیزیں بھول گئے۔ تو اللہ نے یہ واقعہ پیش فرما کر یوں بتلایا کہ اگر واقعتاً ایسا ہو جاوے، حقیقتاً ایسا ہو جاوے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاوے، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت کیا ایمان کو چھوڑ دو گے؟ اس وقت دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس وقت دعوت اسلام کو چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور واقعتاً بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، تو اس وقت صحابہ کرام کے ہوش و حواس جو ہے ایک جذب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ہمت والے، بہادر، جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور وہ واپس آ جائیں گے۔ اگر کوئی بھی یوں کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے ہوش و حواس ایسے صحابی کے جو جلیل القدر ہے، اور جن کے بارے میں یوں فرمایا گیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جنہوں نے
مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، غزوہ احد کے موقع پر، لیکن جس وقت حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی تو اس وقت گویا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، گویا اس واقعے کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ فرمایا اور اصول بیان فرمایا کہ محمد تو رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جاوے یا ان کو شہید کر دیا جاوے تو تمہیں دین کا کام کرتے رہنا چاہیے، الٹے پاؤں پھرنا نہیں چاہیے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے ایک اصول اشارتاً اسی کی طرف اشارہ فرمایا، فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جاوے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کر دیں گے۔ موت کا وقت اللہ کی طرف سے ہر ایک کا مقرر ہے، نہ موت اس کے مقررہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ موت اس کے مقررہ وقت سے تاخیر میں آ سکتی ہے، لیٹ ہو سکتی ہے، بلکہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، موت اسی وقت آ کر رہے گی۔ ایک آدمی کا موت کا وقت مقرر نہیں ہے اور وہ خود اپنے سے مرنا چاہے تو کئی واقعات ہم نے سنے اور دیکھے ہوں گے دنیا میں کہ وہ مرنے کے لیے گیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ میں مر جاؤں، خودکشی کرنے کے لیے گیا، لیکن وہ نہیں مرا۔ اور ایک آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے گر گیا یا کچھ ٹھوکر لگ گئی اور مر گیا۔ ابھی چند دن پہلے ایک نے پل پہ سے چھلانگ لگائی، چند دن پہلے، تو نیچے سے جو ہے ہمارا ایک پہچان والا ہی تھا، عمران بھائی، وہ جا رہے تھے تو وہ اس کے اوپر گرا۔ اب جو اوپر سے وہ پل پہ سے گرا تھا اس کو کچھ نہیں ہوا، اور عمران ابھی ہاسپٹل میں ہے جو نیچے سے جا رہا تھا۔ تو جو مرنے کے لیے گرا تھا اس کو کچھ نہیں ہوا، اور نیچے جس کے اوپر گرا وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت تھوڑی خراب ہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے موت کا وقت مقرر ہے، کوئی کتنی کوشش کر لے، اگر وقت آ چکا ہے تو وہ اس وقت مر جائے گا، اور اگر وقت نہیں ہے تو اس سے جو ہے اس کی کوشش سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا جو ہے وقت مقرر ہے، مرنا جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، موت جو ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اب اس افواہ کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اگر وقت آ چکا تھا
تو اس وقت انتقال ہونا ہی تھا، اور اگر نہیں آیا تھا تو پھر کوئی کتنی کوشش کر لے وہ کسی کو مار نہیں سکتے۔ اب آگے صحابہ کرام کی جو غلطی ہوئی تھی، جو چوک ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حالانکہ صحابہ کرام کا جو یہ کام تھا، جو یہ عمل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر، ایک چھوٹے پہاڑ پر ان کو مقرر فرمایا تھا کہ یہاں سے جب تک میں نہ کہوں نہ ہٹنا، ان کا وہاں سے ہٹ جانا اور ہٹ کر مال غنیمت کو حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنا، یہ کوئی صحابہ کرام کی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن اس میں ایک طرح کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو سمیٹنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ جگہ کو چھوڑ کر دنیا سمیٹنے میں لگ گئے، مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ ان کا یہ مال غنیمت کو جمع کرنا یہ بھی جہاد ہی کا ایک جزو تھا، لیکن صورتاً یہ ایک ایسی چیز تھی گویا وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوئے، اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی شمار کی جاتی۔ ایک بڑے آدمی سے چھوٹی غلطی ہو تو کہ اتنا بڑا آدمی اور ایسی غلطی کرے، کہتے ہیں عام طور سے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کے ایسی غلطی کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اس غلطی کو، جو دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھی، اگر وہ مال غنیمت کو جمع نہ کرتے تب بھی جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو ان کے حصے میں اتنا ہی آتا جتنا انہوں نے جمع کرنے کے بعد آیا، یعنی جمع کرنا اور اتر کر اس کو سمیٹنا، اس کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کو کچھ زیادہ مل گیا، بلکہ ان کو تو اتنا ہی ملنے والا تھا۔ تو ان کا یہ عمل اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی صرف دنیا طلب کرتا ہے اور دنیا کا حصہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں تو بدلہ دیں گے ہی، ہم اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو آخرت کا بھی ثواب دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ تو احد کی طرف اشارہ تھا۔ اب اللہ رب العزت نمونے کے طور پر کچھ پہلے انبیاء کرام کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان میں بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ رہنے والے اللہ والے نیک لوگ، انہوں نے بھی نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور جنگ کی، اور انہوں نے اپنے نبی کا کتنا ساتھ دیا اور اپنے نبی کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور پھر ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہا اور ان کا کیسا عمل رہا، اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ مل کر جن نیک لوگوں نے
ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر ثابت قدم رہے، اور ایسے ثابت قدم رہے کہ انہوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، وہ کمزور بھی نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا بھی نہیں، اور پھر مل کر جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا انہوں نے۔ تو پھر کیا ہوا، وہ پھر یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کرتے ہیں، اور وہ بات کیا پیش کرتے ہیں؟ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ کام کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیں، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ جو نبی کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے بھی نہیں ہیں، کمزور بھی نہیں پڑتے ہیں، اور پھر ایسا اونچا عمل کرنے کے بعد ان کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ یہ ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ حالانکہ اونچا عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وَإِسْرَافَنَا، دوسری چیز مانگی کہ ہم سے اس عمل میں، اس جہاد میں جو ہم نبی کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ ایک تو گزشتہ گناہوں سے معافی، پھر ایک اچھا عمل کیا اس عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس سے معافی، اور تیسری چیز مانگی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ، یعنی جمائے رکھ۔ ایک آدمی نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہ کام ہمیشہ ہی کرتا رہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ بھئی آدمی بہت اچھے کام کر رہا تھا، ایک کام میں جمع ہوا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ اس نے وہ کام چھوڑ دیے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس نیک کام میں ہمیشہ ثابت قدم رکھ، یعنی ہمیشہ ہمارے سے یہ کام ہوتا رہے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب اس میں 4 چیزیں جو بتائی گئی انہوں نے اپنی دعاؤں میں، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ جو اللہ والے لوگ تھے، جو ثابت قدم رہ رہے تھے اور کمزور بھی نہیں پڑ رہے تھے، وہ اپنی دعاؤں میں 4 چیزیں مانگ رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ گزشتہ گناہوں سے ہم کو معاف فرما، دوسرا اس عمل میں ہم سے جو کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما، تیسری چیز ہمیں ثابت قدم رکھ، اور چوتھی چیز کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس سے نتیجتاً ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی کتنا ہی اونچا عمل کر لیوے، کتنا ہی اچھا عمل کر لیوے، اس کو اپنے عمل پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا عمل کرتا ہوں اور میں نے تو بہت اچھا عمل کیا، کیونکہ عمل جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی اونچا ہو،
وہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہوا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ تو خود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ بہت اچھا عمل کیا اور مجھ سے یہ بہت اچھا عمل ہوا، بلکہ اس پر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے مجھے اس عمل کے کرنے کی توفیق ہوئی، تو اس میں بھی کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تو اس کو بھی معاف فرما۔ اور پھر دوسری چیز جو مانگی گئی کہ اس پر ثابت قدم رکھ کہ یہ میں اپنی طاقت سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے یہ ہو رہا ہے، تو اللہ ہی چاہے تو اس پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما سکتا ہے، تو اس کی بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے ان نیک لوگوں کی دعا کا ذکر فرما کر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ اتنا اونچا عمل کرتے ہیں پھر یہ دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے جو بدلہ رکھا ہے اللہ اس کو فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کے حال پر ہم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری طرف رجوع ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ جو تہوار آ رہا ہے، یا عید الاضحیٰ آ رہا ہے، یا اللہ اس کے اندر خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو یہ مبارک اوقات چل رہے ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ایام ایسے دن ہے یا اللہ جس میں نیک عمل تجھے بہت پسند ہے، یا اللہ امت کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ راتیں جو چل رہی ہے وہ ایسی مبارک راتیں ہیں کہ اس میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔